من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسلا فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम किस्म की तारीफ़ात जुमला हम्द सना उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और पैदा करने के बाद हमारी शुजाअत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम व तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम पर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, एक उसूल और ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी क़ानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात,
ہم اور آپ جس فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، خشکی و تری سے لے کر فضا تک، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام بنی نوع انسان کے مفاد کے لیے رب العالمین نے بنائے، اور بے شمار انگنت اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، جس کا ہم محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں میسر ہیں، ان کی قدر دانی کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے۔ جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں رب العالمین نے ہمارے مفاد کے لیے بنائی ہیں، وہیں آج کل تحقیق اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں رب العالمین نے ہمارے درمیان ایک موبائل کو بھی میسر کرا دیا۔ اب اس نعمت کا استعمال ہم صحیح طریقے سے کریں تو یقیناً رب العالمین کی بہترین نعمت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ رحمت بن کر ابھرے گا۔ لیکن اسی کو غلط استعمال کرنے پر یہی موبائل ہمارے لیے زحمت کا سبب ہوگا۔ آج یہ موبائل کو جس طریقے سے ہم استعمال کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں، اس لیے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ موبائل ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے۔ یقیناً خواہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہو، ہمارے جان کا مسئلہ ہو، ہمارے مال کا مسئلہ ہو، اور ہم نے شریعت کے دائرے میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ سب سے بڑی نعمت، سب سے اچھی نعمت تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے جان و مال کو اور دنیا کے جتنے بھی مفید چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اور شریعت کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں تو وہ چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن والے جان بنیں گی۔ اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، لیکن بعض ایسے مواقع آتے ہیں جو زندگی کے اندر انسان کے لیے مفید کم، نقصان زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج یہ موبائل ہمارے درمیان جہاں چند سہولیتوں کا حامل ہے، چند مفید چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آج یہی موبائل ہمارے رعاب کے اور ہمارے سماج کے بگاڑ کا بہترین ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ آج اس موبائل کے ذریعے سے آج ہمارے گھریں ویران ہو رہی ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے اور بچیاں برباد ہو رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق کا امکان پیدا ہو رہا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے ہی بالغ ہوتا نظر چلا رہا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف، بھائی بھائیوں میں اختلاف، سماج میں بگاڑ، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں آج موبائل کے ذریعے سے سب سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ چلانے اور چلنے اور پھرنے کے لائق ہوتا ہے یا ماں کے گود میں بھی ہوتا ہے، اس بچے کے ذہن و دماغ کے اوپر موبائل کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ماں بھی ہاتھ میں موبائل چلا رہی ہے، باپ بھی ہاتھ میں موبائل چلا رہا ہے، بھائی موبائل چلا رہا ہے ہاتھ میں، بچے کے ذہن و دماغ میں چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے خود اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ ڈولانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ موبائل جتنا ہمارے نقصان دہ ہے، جتنا مفید ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے جتنی خرابیاں لازم آ رہی ہیں، یقیناً اس پہ غور کریں تو ہم اپنی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ تو باہری اور ظاہری معاملات ہیں، اس موبائل کے اندر سے ہمارے عقیدے کے اندر خرابی،
ہمارے معاشیات کے اندر خرابی، ہمارے اخلاق و بہار کے اندر خرابی، اور ہماری پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ہم موبائل کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو شرعاً حرام ہیں، باطل ہیں۔ آج اس موبائل کے ذریعے سے گانے بجانے کی رواج زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو موسیقی حرام ہے۔ اس موبائل کے اندر ننگی ننگی تصاویریں آ رہی ہیں، بچے شوق سے دیکھ رہے ہیں، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کا معاملہ ہو چکا ہے۔ فلم دیکھنا ہو، واٹس ایپ چلانا ہو، یوٹیوب چلانا ہو، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیس بک میں چلائیں یا یوٹیوب نہیں چلاویں یا موبائل میں واٹس ایپ نہیں چلاویں، چلائیے، لیکن اس کے دائرے کے اندر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے دین کے کام کر سکتے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہترین ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط اور رسالے کے ذریعے سے دعوت کے کام کیا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان بھی یہ موبائل کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے غیر قوموں کے اندر بھی اور دور دراز رہنے والے اپنے بھائیوں کے پاس بھی شرعی احکامات کو بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ یہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، بہترین ذریعہ ہے۔ اس صورت میں یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے قرآن کے ترجمے کو، حدیث کے ترجمے کو ہم پیش کر سکتے ہیں، دلائل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال یہاں تک نعمت ہے، ہم اس پر لکھ کر ڈال دیتے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے۔ بہترین نعمت ہے، اسے استعمال ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اسی واٹس ایپ کے ذریعے، اسی یوٹیوب کے ذریعے، اسی فیس بک کے ذریعے ہم گندی گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہم اپنے کانوں سے اس گندی چیزوں کو سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اسے ہم لائک اور شیئر بھی کر رہے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ دین کے رسالہ کو ہم زیادہ واٹس ایپ پر ڈالیں گے تو ہمیں لائک نہیں کرے گا لوگ، ہمارا ویوز نہیں بڑھے گا، ہمیں پیسہ نہیں آئے گا، اور ہم تو سنتے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ سننے سے دین کی باتیں جو ہمارے کان میں پڑیں گی، اس سے توبہ کرنا پڑے گا اور دین راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ لہذا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بہتر جو شیطان اچھے شکل میں پیش کرتا ہے، دینی احکامات، دینی مسائل سے دل ہٹا کر کے گندے گندے مسائل گندی گندی چیزوں کو دکھانے کے لیے پیش کرتا ہے، اور ہم لکھتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سینڈ بھی کرتے ہیں دوستوں کے بعد، اور خوشی محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور المیت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ظاہری طور پر کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن بعض احباب تو ایسے بھی ہیں کہ اپنے موبائل کا استعمال غلط لوگ، غلط قسم کے مزاج کے لوگ اب چھپ کر کے رجائیوں کے اندر دروازہ لاک کر کے بستروں میں چھپ کر کے اپنے ماں باپ کی نظروں سے اجھل ہو کر کے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اسی موبائل کے ذریعے گندی گندی چیزوں کو شیئر بھی کر رہے ہیں دوستوں کے پاس، اور تصور کرتا ہے، اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے، چلے ابو اور امی تو سو گئے ہوئے ہیں، بھائی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے رات میں موج مستی کرتے رہو۔ یہاں پہ زحمت ہے، اور یہ فتنہ ہے، اور عذاب کے مسلط ہونے کا سبب ہے۔ یہ یقین جانیے کہ جس سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، گھر کے لوگوں کے ڈر سے آپ اس موبائل کو چھپ کر دیکھ رہے ہیں، گندی چیزوں کو سن رہے ہیں، گندی باتوں کو سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تصور کر لینا چاہیے کہ اس رات کی تاریکی میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور اتنا ہی وہ بس نہیں ہے، یقین اور یقین کامل نہ ہو تمہارے ساتھ اللہ کی ذات پر تو ایمان کے خیر منا لینا، لیکن یقین کر لینا کرامن کاتبین ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر بیٹھے 24 گھنٹہ ہمارے حرکات کو اور سکنات کو نقل کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین ہر اچھی بات کو نقل کرتے ہیں اور بری باتوں کو نقل کرتے ہیں، لہذا استعمال کرنے سے پہلے یہ اپنے ان حرکات و سکنات پر غور کریں کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خواہ دین کے اجالے کے اندر ہو یہ دین یا رات کی تاریکی کے اندر ہو، یہ ڈر پیدا ہو جائے گا تو یقیناً آدمی غلط کام نہیں کرے گا۔
آج تو دیکھنے کا معاملہ اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ آج اس موبائل کے اتنے دلدادہ اور رسیاں ہو چکے ہیں کہ ماں باپ کی آواز ایک طرف ہوتی ہے، دین کی باتیں ایک طرف ہوتی ہیں، ہم منہمک ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم یہ کام کر لیں، پہلے ہم گیم کھیل لیں، پہلے ہم چیز کو پورا کر لیں اور دیکھ لیں۔ سارے فضیلتیں، ساری اہمیتیں ماں باپ کی، بڑے لوگوں کی، اساتذہ کرام کی ایک طرف ہے، ہمارا مزاج ایک طرف ہے۔ یقین جانیے کہ اگر آپ نے اللہ سے چھپ کر کے اس کام کرنا شروع کر دیا تو ان علیم بذات الصدور، وہ محیط ہر چیز پر حاوی ہے، آپ کی ہر سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں، رب العالمین قیامت کے دن جس زبان کو آپ استعمال کرتے ہیں اس زبان کے اوپر مہر لگا دے گا۔ رب العالمین جب کرام کاتبین کے نام اعمال کو کھولے گا، آپ کے سامنے دکھائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگا اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگا اس کو دیکھے گا۔ انسان کے سامنے جب نام اعمال رکھا جائے گا کہ فلاں وقت فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا، وہ لفاظی کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ رجسٹر سامنے موجود ہوگا، اس کے بعد بھی لفاظی کرتے ہوئے انکار کرے گا۔ چنانچہ رب العالمین شہادت کے بنیاد پر جب اس سے نہیں مارے گا بندہ کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تمہارے زبان پہ مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے گواہی لے لیں گے، وتکلمنا ایدیہم، باتیں کرنے لیں گے ہمارے یہ ہاتھ، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور یہ ران تمہاری گواہیاں دیں گے جو تم کام کر رہے ہو۔ آج موبائل لوگ رات میں تنہائی میں لے کر کے لباس کے اندر ملبوس ہو کر لباس یعنی کہ رجائی کے اندر ران پر رکھتا ہے، کوئی پیٹ پر رکھتا ہے، یا کوئی اسٹینڈ لگا کے رکھ لیا اور اپنے ہاتھ میں لگا کر دیا، تو لکھتا بھی ہے یا نہ دیکھتا ہے۔ وہ تو جس ہاتھ سے آپ لکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو آپ لکھ رہے ہیں، جس غلط چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، رب العالمین ان تمام اعضاء کے اندر قوت گویائی عطا فرما دے گا، اور آپ کے سامنے کھڑا کر کے آپ کے منہوں پر، آپ کے زبان پر مہر لگا کر کے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے رانوں سے، آپ کے پیروں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے گواہی لے لگا، اور یہ تمام اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَتَنْتَرِقُ لَحْمَهُ وَفَقْزُ، رب العالمین کہ سامنے آپ کی زبان پر مہر لگنے کے بعد آپ کا یہ ران بولے گا، وَلَحْمَهُ، اس کا آپ کا گوشت بولے گا، آپ کی جو ہڈیاں، یہ ہڈی انگلی کی جو ہڈیاں، پور جس سے آپ ٹپ ٹاپ موبائل اور لیپ ٹاپ کر رہے ہیں، یہ سب کی گواہیاں شروع ہو جائیں گی۔ انسان سوچے گا، گھبرائے گا، ارے جس کو بچانے کے لیے، جس گوشت پوش جو عذاب کے مستحق ہوگا، ارے تم ہی لوگوں کو بچانے کے لیے تو میں نے رب سے بحث کر ڈالی، تم پر ہلاکت و بربادی ہو، اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھ پر، اپنے پیروں پر، اپنے کانوں پر، اپنے آنکھوں پر وہ لعنت بھیجے گا کہ اگر تم برباد ہو جاؤ، تمہارے لیے تو میں نے رب العالمین سے بحث و مباحثہ کیا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ آپ کی زبان، آپ کے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ، وہ کہے گا کہ ہمیں تو رب العالمین نے بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، جس طرح رب العالمین تمام کائنات کو بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی، چنانچہ آج رب العالمین نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں تمہارے خلاف گواہی دوں۔ یقین جانیے کہ اسی ہاتھ کا، اسی زبان کا، اسی آنکھوں کا جو آپ استعمال کرتے ہیں غلط چیزوں کے اندر، خواہ وہ موبائل کا ذریعہ ہو، خواہ وہ ظاہری طور پر آمنے سامنے کا مسئلہ ہو، آپ کی انگلیاں گواہی دیں گی کہ تم نے دن بھر کے اندر کتنے غلط پوسٹ لکھے تھے موبائل کے اندر، کتنے دوستوں کو شیئر کیا تھا اور کہاں کہاں شیئر کیا تھا۔ یقین جان لیے اگر آپ اس انگلی سے دینی احکامات اور مسائل کو لکھ کر سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد تا قیامت جن جن حضرات کے پاس آپ کا مکتوب وہ رسالہ سینڈ کیا ہوا میسج قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اس کا ثواب قیامت انشاءاللہ پہنچتا رہے گا صدقہ جاریہ کی بنیاد پر۔
جو شخص، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ثواب کی نیت سے جو نیکی کاموں کو پھیلاتا ہے اس کے رب العالمین اس کے لیے مثال، اور اس کے درمیان رب العالمین ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور وہی جو برے کام کو پرچار کرتا ہے اس کی برائیوں کے وبال اس کے اوپر، جتنے لوگ بھی آپ کے ایک میسج سے جتنے لوگوں کی گمراہیوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ لاحق ہوگا، یا گمراہ ہوں گے یا برباد ہوں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے، وہ سارے کا وبال آپ کے ایک میسج کے ذریعے سے ہوگا۔ اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ میسج جب تک چلتا رہے گا واٹس ایپ گروپ کے اندر اور اپنے دوستوں کے ذریعے شیئر ہوتا رہے گا، وہ تمام کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ جس طرح اچھائی کو پھیلائیے گا وہ صدقہ جاریہ ہوگا، برائیوں کو پھیلائیے گا وہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ لہذا میں بارہا کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بوڑھے بچے اور جوان میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ بچے موبائل کا عاشق ہے، جوان بھی عاشق ہے، بڈھا بھی عاشق بنا ہوا ہے۔ گھر میں چھپ کر کے اپنے لوگوں سے نظریں چھپا کر کے وہ یا تو گیم کھیل رہا ہے، نہیں تو ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، یا نہ تو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ آج مجھے تعجب ہوا اس ہفتے کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر کسی بچے نے مجھے شکایت کی کہ فلاں بچہ کہہ رہا تھا کہ میں تو موبائل میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں بہت مزہ آتا ہے نعوذ باللہ، اور تم اپنے واٹس ایپ یوٹیوب چینل پر یہ لکھ کر ڈالو FB۔ میں ذرا حیرت زدہ رہا، ابھی 10 سال کا بچہ FB کیا ہوتا ہے؟ BF۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ 10 سال کا بچہ یہ BF کون سا کوڈ ہے بھائی؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن وہ پرچار کر اپنے دوستوں میں بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، شکایتیں ہوئی؟ میں نے پوچھا کیا چیز ہے؟ اب شرم کے مارے بول نہیں رہا۔ BF کا مطلب آپ نے زیادہ سمجھتا، میں نہیں جانتا، اشارہ میں سمجھ سکتا۔ استغفر اللہ۔ یہ کس نے دیا؟ کس نے ان کے ذہنوں کے اندر بات بٹھائی؟ ہم اور آپ گارجین کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان بچوں کے ہاتھوں موبائل کیوں پکڑایا؟ یا ہم خود دیکھتے ہوئے کیوں دکھانے کی کوشش کی؟ یا ہمارے غائبانے میں کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر تادیبی کارروائی کیوں نہیں کی؟ آج ہمارے ننھے منھے بچے آپ نے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی، یقین اس کے بارے میں رب العالمین سوال کرے گا، اور اس موبائل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہیں جو نعمتیں ملی تھی اس نعمت کو تم نے ضائع کیوں کیا؟ اس لیے یہ موبائل آج تو بہت سارے افراد کھانا کھا رہا ہے اسے موبائل چلا رہا ہے، بازار چل رہا ہے اسے موبائل چلا رہا ہے، چائے پی رہا ہے اسے موبائل چلا رہا ہے، یہاں تک پاخانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہے وہاں بھی موبائل چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ رات کی سونے کے اندر، تاریکی کے اندر سوئے ہوئے کی حالت میں موبائل، پاخانے میں بھی موبائل، کھانے میں بھی موبائل، چلتے ہو موبائل، جہاں دیکھو موبائل کا رسیا۔ سب وہاں دین کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ پاخانے میں وہی شخص دیکھے گا جو گندی چیزیں دیکھے گا، چھپ کر دیکھے گا۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ بچوں کے ہاتھ موبائل پکڑایا ہوا ہے، کہتے ہیں چھوٹا بچہ کھیلنے کے لیے دے دیا، وہ کھیلتا نہیں ہے۔ آپ ان کو بچپنے میں پرورش پرداخت کر رہے ہیں، اس کو رسیہ بنا رہے ہیں اور دلدادہ بنا رہے ہیں۔ جب بڑا ہوگا تو آپ کی وہ سارے حرکات کو سمجھتا ہے، اور جب بچہ زیادہ جان رہا ہے بہرحال اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی موبائل جہاں ظاہری طور پر بربادی کا ذریعہ ہے، آج ہمارے عبادتوں کے اندر خشوع خضوع کو بگاڑنے میں سب سے بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ ایک نمازی ہیں، حاجی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے موبائل لے کر آتے ہیں مسجد کے اندر، اور جیسے جیب میں موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، نیت باندھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اور جہاں موبائل کی گھنٹی بجتی ہے فوراً ہمارا ہاتھ سے جاتا ہے۔ ہم بے چین ہوتے ہیں کہ امام صاحب کب سلام پھیرے تاکہ موبائل کے ہم دیکھیں کہ موبائل میں کس سے میسج آیا۔ نماز تو ہم نماز میں کھڑے ضرور ہیں، ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھی رہتی ہے کہ فلاں کا میسج آیا ہوگا، فلاں نے میسج کیا ہوگا، فلاں سے باتیں ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کتنے لوگ کو۔ اگر گھنٹی بج گئی، سجدے کی بھی حالت میں ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس وقت اگر موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو فوراً آدمی بے چین ہوتا ہے اور جلدی سے نماز توڑتا ہے، یعنی جلدی لپڑے ختم کرتا ہے۔ اور اگر مقتدی ہیں تو اندر سے امام صاحب کو کوسنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی ختم کر دیں امام صاحب، اتنی تاخیر، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے بھائی ابھی بھی جمعہ میں جاتے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ موبائل سوئچ کر کے آ گئے تو ان کی بے چینی ہوگی، جلدی نماز پڑھو، اور جاتے ہی
کھانے پینے کسی چیز فکر نہیں، لا موبائل لاؤ، دیتے ہیں کس سے میسج آئے کیا ہوا. یہ ہر وقت موبائل کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. میں نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ نیت والے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور موبائل گھنٹی بجی، نکالا موبائل جیب سے اور نمبر بھی دیکھ رہا ہے، نام بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹپ ٹاپ کے بند کر رہا ہے، بند کرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک. شاعر نے کیا ہی کہا تھا، میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آئی یہ صدا، تیرا دل تو ہے موبائل پہ، تجھے کیا ملے گی نماز میں. موبائل پہ نظر جاتی ہے اور نمبر نکال کر اس کو بند بھی کرتا ہے انسان، اور دیکھتا ہے کہ نام کیا، کس سے نمبر آیا، بات تو نہیں کر سکتا نا، تو پھر اس کو بند کر کے اندر رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام خوش خضو ہے؟ اس کا نام نماز ہے؟ نماز سے رب العالمین سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ اس طریقے کی عبادت کو عبد اللہ کرنے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ جس طریقے سے تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، پورا جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ سمجھو کہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب فلاں جگہ کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے میرا رب کھڑا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. پہلے تصور کر رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں ان کے سامنے کھڑا ہوا کہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم تو مجھے راہ مستقیم کی رہنمائی عطا فرما. ابھی دعا کر رہے ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے، لیکن موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے تو ہمارا دماغ رب العالمین سے ہٹ کر موبائل کی طرف جا رہا ہے. یہ خوش خضو کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، ہماری نمازوں کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے. خواہ جمعے کا مسئلہ ہو، عیدین کا مسئلہ ہو، کوئی بھی نماز تراویح کا مسئلہ ہو، یہ موبائل کا اتنا بڑا فتنہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر، یقین جانیے کہ سارے عذاب کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے موبائل کا استعمال کریں، یہ نعمت ہے. آپ اس کے ذریعے سے توحید کا پرچار کریں، رسالت کا پرچار کریں، وضو کے طریقوں کو بتائیں، غسل کے طریقوں کو بتائیں، کھانے کے آداب کو بتائیں، اور میاں بیوی کے حقوق کو بتائیں، بچوں کی تربیت کے بارے میں، والدین کے حقوق کو، جتنے مسائل ہو سکتے ہیں خوب پھیلاویں. واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر جتنا پرچار کرنا چاہیں، شریعت کے حکام کو بیان کریں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کریں، حدیث پر کریں. انشاءاللہ یہ نعمت کے طور پر ثابت ہوگا، اور مرنے کے بعد آپ کے نام اعمال کے اندر ذخیرہ اندوزی کا سبب ہوگا. اس لیے اس نعمت کی قدر کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور یہ زحمت ہو جائے، اور قیامت کے دن یہ موبائل آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یقیناً تمام کے تمام حرکات و سکنات کی گواہی ہر طریقے سے رب العالمین لے گا. اور چلتے ہوئے حدیث، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بندے کا پیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دیتے. ان عمری فیما افناہ، رب العالمین تمہارے عمروں کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتاؤ تم کو 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ 80 سالہ میں نے زندگی دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں پر فنا کیا تھا؟ دین کے راستے میں، دین کی تبلیغ میں، یا دنیاوی یا شیطانی کاموں میں منہمک ہو کر. وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں رب العالمین جب علم دیا تھا کہاں تم نے استعمال کیا اس کو. وَمَالِهِ فِيمَا أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسے تم نے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. وَفِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اسے کہاں گنوایا تھا. تو گویا کہ عمر اور جسم دونوں کا تعلق کی ہے. اگر ہم نے اس موبائل کے اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اپنی عمر کو برباد کیا، اپنے جسم کو برابر لگائے رکھا اسی میں، تو یقین جانیے سوال ہوگا کتنے گھنٹے تم نے اللہ کی عبادت کی اور کتنے گھنٹے تم نے شیطان کی عبادت کی. یہ موبائل نعمت ثابت اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت میں اس کو لگائیں گے، اور ہمارے لیے وبال نعمت ہوگا، وبال جان ہوگا اس صورت میں کہ ہم موبائل کا استعمال غلط طریقہ سے کریں گے. تو یہ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عمر کو ضائع نہ کریں.
اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو ہم ان چیزوں میں مبتلا نہ کریں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اس نعمت کی قدر کریں، یقیناً قدر کریں۔ بہت آسانیاں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں سعودی یا پورے دنیا کے اندر کہیں بیٹا ہے، باپ ہے، اور دیکھ کر کے آمنے سامنے بات ہو جا رہی ہے، الحمدللہ۔ پہلے باہر جب کمانے جاتا تھا انسان، مہینوں خطوط کا انتظار ہوتا تھا، ایک خط جاتا تھا 2 مہینے کے بعد آتا تھا، پھر اس کا جواب 1 مہینے کے بعد آتا تھا، بڑی بے چینی ہوتی تھی، میرا بیٹا سمندر پار ہے، باپ پریشان حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی بات کہنے والا نہیں ہے، مہینوں مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن الحمدللہ وسائل رب العالمین نے موبائل کے ذریعے سے مہیا کر دیے ہیں، تو آج تو آڈیو کے علاوہ ویڈیو بات ہو رہی ہے، باپ وہاں گھر پہ موجود ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بال بچے ہیں، تمام کو آسانی سعودی بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھا ہوا انسان موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، ابو سے علیہ لائک بھی کر رہا ہے، ہنس کر کے اپنے دل کو بہلا بھی رہا ہے، دکھ درد کو بانٹ بھی رہا ہے، وہ بات بھی کر رہا ہے، ساری چیزوں کو معائنہ بھی کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، ساری چیزوں کا علم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نعمت ہے، یہیں تک محدود رکھیے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے ان ماں باپ کی خوشی کو دیکھیے، جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن انہی آنکھوں سے اپنے احوال کو دیکھنے کے بعد، اپنے پریوار کو دیکھنے کے بجائے آپ انہی آنکھوں سے گندی فلمیں نہ دیکھیے۔ نوجوانوں سے میری صاف گزارش ہوگی کہ اپنے عمر کو اس فتنے کے دور میں گندی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال آنکھوں کو مت کرو، کیونکہ آنکھ سے فلمیں دیکھنا، آنکھ سے گندی تصاویر دیکھنا، آنکھ سے بری چیزوں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا کہلاتا ہے۔ والعین فالزنا، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ تم اس سے غلط چیزوں کو دیکھو، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ تم غلط چیزوں کو پکڑو، اور پیر کا زنا یہ ہے تم غلط راستے میں غلط طریقے سے جانے کی کوشش کرو۔ لہذا اپنے کان کا زنا ہے غلط بات کو سننا، لہذا آنکھ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ آنکھ کی قدر، ناک کی قدر، کان کی قدر وہ آدمی کیا جانے جس کے بعد سب کچھ میسر ہو۔ ایک اندھے اور بینے میں جب فرق ہوتا ہے، لیکن نابینے آدمی سے پوچھو کہ اسے آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک گنگے آدمی سے پوچھو اسے زبان کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک بہرے آدمی سے پوچھ لینا اسے کان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ، کان، زبان سب کچھ دیا ہوا ہے۔ آنکھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے تم غلط چیزوں کو موبائل میں دیکھا کرو اور گناہ کے حقدار بنو اور آنکھ کے ذریعے سے زنا کا صدر کیا کرو۔ اللہ کے واسطے نوجوانوں اپنے جوانی کو برباد نہ کرو، اللہ کی عبادت میں لگا دو، اپنی اس آنکھ کی محافظت کرو، اپنی زبان کی محافظت کرو، اور یہ موبائل جو ہے اس فتنے سے بچو، اسے حدود میں رکھ کر استعمال کرو، غیر شرعی حدود میں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ عذاب کو مستحق ہوگے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، خواہ نوجوان ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے واسطے موبائل سے دور رہے، بقدر ضرورت استعمال کریں شرعی امور میں استعمال کریں، غیر شرعی امور کے لیے استعمال نہیں کریں، ورنہ سزا کے لیے سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام سامعین کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس موبائل کو رحمت اور نعمت کا ذریعہ میسر فرما، اور اس کے وبال سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔